فائر اینڈ ایمرجنسی سروس میں فائر مین اور فائر مین ڈرائیورز کی جو بھرتیاں سن 2020 میں ہوئی تھی، گورنمنٹ کی جانب سے ان تمام ملازمین کے لیے ایک بڑا حکم نامہ سامنے آ چکا ہے۔ جی ہاں، جموں کشمیر گورنمنٹ کی جانب سے آج ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فائر مین اور فائر مین ڈرائیورز کی جو بھرتیاں فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں سن 2020 میں ہوئی تھی، ان میں دھاندلی پائی گئی ہے، بے ضابطگیوں کے تحت یہ بھرتیاں ہوئی ہیں، اور گورنمنٹ کی جانب سے صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اب یہ جتنے بھی لوگ 2020 میں بھرتی کیے گئے تھے فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں، ان سبھی کی تحقیق ہوگی، اور تحقیق کے لیے باضابطہ طور پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس میں جو فائر مین اور فائر مین ڈرائیور کی یہ خالی اسامیاں پور کی گئی تھی، اس میں بڑے پیمانے پر دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ نوجوانوں کی جانب سے بڑے عرصے سے یہ مدعا اٹھایا جا رہا تھا، اور جموں کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں، یا پھر دیگر مختلف اضلاع کے اندر ان بھرتیوں کے خلاف نوجوانوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیے گئے تھے، میمورنڈم بھی پیش کیے گئے تھے، اور ایل جی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے آج اس پر نوٹیفیکیشن آ چکا ہے۔ بے شک 2 سال بعد ہی اس پر نوٹس آیا ہے، لیکن کسی نے نوٹس تو ضرور لیا ہے۔ اب بڑے پیمانے پر جب نوجوان کہہ رہے تھے کہ 2020 میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس میں جو سلیکشن ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں دھاندلی پائی گئی ہے، اور اس کی تحقیق کی جائے، اس کی انکوائری کی جائے۔ اب جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اس کمیٹی نے 1 مہینے کے اندر اندر اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ اس کمیٹی میں کون کون لوگ رہیں گے، اس پر جلدی سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ فائنینشل کمشنر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ اس کے چیئرمین ہیں، اور سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ اس کے ممبر رہیں گے، اور سیکرٹری ڈپارٹمنٹ آف لا، جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئر اس کے ممبر رہیں گے۔ اب یہ اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور 1 مہینے کے اندر اندر اس کمیٹی کو گورنمنٹ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اور بالکل صاف اور واضح بات ہے کہ اگر اس کمیٹی کی جانب سے پایا جاتا ہے کہ اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور صحیح طریقے سے یہ سلیکشن پروسیس نہیں ہوا ہے، تو اب وہ لوگ جو 2 سال سے گورنمنٹ کے خزانے سے تنخواہ حاصل کر رہے ہیں، سیلری لے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو ایک بڑا نقصان ہونے والا ہے، اور بڑے پیمانے پر جو یوتھ انگیج کی گئی ہے فائر اینڈ ایمرجنسی سروس میں، اب اس یوتھ کو دوبارہ سے ایک مشکل دور کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ ہی ماہ پہلے جے کے پی ایس آئی کے امتحان میں بھی نوجوانوں کی جانب سے یہ مدعا اٹھایا گیا تھا کہ اس سلیکشن لسٹ میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ گورنمنٹ کی جانب سے فوراً ایکشن لیتے ہوئے اس لسٹ کو فوراً منسوخ کر دیا گیا تھا، اور اب وہ جے کے پی ایس آئی کے امتحانات دوبارہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب گورنمنٹ کی جانب سے ایک نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، کمیٹی بنا دی گئی ہے، تو اب اس کمیٹی کے فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں کمیٹی کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اگر واقعہ ہی اس میں irregularity پائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ملازمین کے لیے ایک بڑی پریشانی کا سبب یہ فیصلہ بن سکتا ہے۔ جے کے ایل ویژن کی کوشش رہتی ہے کہ آپ کو وقت پر تمام بڑی خبروں کے ساتھ اپڈیٹ کرے۔ اسی مقصد کو لے کر کے ہم نے یہ گورنمنٹ کی جانب سے جو بس کچھ ہی دیر پہلے نوٹیفائی کیا گیا ہے، ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔